السلام علیکم ناظرین، اس وقت جو ہے میں لسمیشور میں دودھ نانا کی جو درگاہ ہے وہاں پر میں آیا ہوں۔ ان کے سارے سیرت کے بارے میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے اور ان کے پورے ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر کے ساتھ ان کے بارے میں معلومات کریں گے۔ تو چلیے آخر تک میرے ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آئے ہیں لکشمیشور میں حضرت دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے حضرت کا نام دودھ نانا کیسے پڑا اور ان کے بارگاہ میں کیسے کیسے مریض آتے ہیں، ان کا وصال کب ہوا اور ان کے کرامتیں کیا ہے، اور ہر مذہب و ملت کے لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں کیا عقیدتیں لے کر، کیا مرادیں لے کر آتے ہیں، اور یہ کب آئے، کہاں سے آئے اور ان کی وفات کب ہوئی، یہ سارے تفصیلی معلومات آج ہم جانیں گے۔ تو دوستو، سارے واقعہ جاننے کے لیے ہمارے پہلے پارٹ کو آپ ضرور دیکھیے گا، پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد سیکنڈ پارٹ کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ چلیے دوستو، شروع سبسکرائب کیجیے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا۔ دودھ نانا کا پیدائشی نام حضرت سید محی الدین شاہ قادری عرف سید سلیمان بادشاہ قادری ہے۔ ان کے والد کا نام حضرت سید شاہ محمد قادری اور ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت سید بدر الدین شاہ قادری عرف چاند پیر ہے، اور ان کے دادا کا نام حضرت سید شاہ یحییٰ نور اللہ قادری ہے۔ دودھ نانا کے باپ دادا بغداد سے آئے تھے۔ آپ کی پیدائش ٹمکور تعلق کاسر موڑو میں ہوئی۔ وہاں سے ہوتے ہوئے آپ ہرے کرور تعلق انگر گٹا آئے، جہاں پر آپ کو زمین تحفے میں دی گئی تھی۔ وہ اپنے بڑے بابا کو دے کر وہاں سے دودھ نانا تمن کٹا آئے تھے۔ آپ کے مرشد نے صرف 3 لوگوں کو خلافت دی تھی۔ نمبر 1 ہے حضرت سید سلیمان بادشاہ قادری عرف دودھ نانا، دوسری ان کے بھائی کے بیٹے حضرت علاء الدین شاہ قادری کو، تیسری شکاری پور کے پاس ایک گاؤں ہے کٹا، جہاں پر حضرت سید جہاں قادری ان کو دی تھی۔ یہ 3 خلافتیں دودھ نانا کے پیر و مرشد نے دی تھی۔ حضرت دودھ نانا کے پیر و مرشد نے بھی شادی نہیں کی اور نہ دودھ نانا بھی شادی نہیں کیے تھے۔ پھر وہاں سے آپ تنہا کرناٹک بنکاپور سونور شگاؤں سے شہر ہبلی کو تشریف لائے اور کمری پیٹ محلے میں مست علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں رہنے لگے۔ وہاں بچوں کا عربی مدرسہ تھا، اسی میں آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے دین کے اشاعت کی خاطر گھر چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر گھر چھوڑنے والوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کس طرح لوگ جانتے ہیں۔ اس دوران لکشمیشور کے مقیم شیخ عبدالرزاق بیگ مرزا اپنے گھریلو زندگی سے بیزار ہو کر گھر چھوڑ کر ہبلی چلے گئے۔ ہبلی میں چند دن رہے، اچانک عبدالرزاق بیگ کی ملاقات دودھ نانا سے ہوئی۔ چند دن ان کے ساتھ گزارے، ان کی محبت عبدالرزاق بیگ کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ ان کے ساتھ بارہا ملاقات کرنے لگے۔ ان کا حال دیکھ کر دودھ نانا سمجھ گئے کہ عبدالرزاق بیگ کا اپنا گھر چھوڑ کر یوں بھٹکتے رہنا، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے دور رہنا ٹھیک نہیں۔ راحت و تکلیف زندگی میں آتے رہے، تکلیف آنے پر بزدل بن کر بھٹکتے پھرنا ٹھیک نہیں۔ اسی لیے دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنے گاؤں لکشمیشور کو چلے جاؤ، تمہاری زندگی خوشحال ہوگی، فکر مت کرو۔ ان کی باتوں کو سن کر عبدالرزاق بیگ نے کہا، نانا جان، مجھے گھر جانے کے لیے ڈر لگتا ہے، تم خود میرے ساتھ آنا اور میرے گھر والوں سے ملاقات، یہ کام آپ خود کریں گے تو میں لکشمیشور چلا جاؤں گا، ورنہ لکشمیشور کو میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی بات کو سن کر حضرت سید سلیمان بادشاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرزاق قادری
بیگ کو گھر پہنچانے کے لیے لکشمیشور تشریف اور ان کے سب رشتہ داروں کو ملا کر کچھ نصیحت کر کے آگے کی زندگی خوشحال ہونے کے لیے دعا کی اور واپس ہبلی روانہ ہونے لگے تو عبدالرزاق بیگ نے دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ سے التجا کی کہ نانا جان آپ آئے ہیں تو 2-4 دن ہمارے گھر میں رہیے، یہ میری التجا ہے۔ آپ اپنے عاشق عبدالرزاق بیگ کی خواہش کے مطابق گھر کے قریب پرانا آثار جہاں ہے حضرت امین شاہ قادری اور گنجام والے پیراں کی مزار جہاں ہے اسی جگہ پر رہنے لگے۔ اسی دوران عبدالرزاق بیگ نے اپنے تمام گھر والوں سے التجا کی کہ ہم سب لوگ دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنیں گے، ان سے بیعت کریں گے اور اپنے آخرت سنوار لیں گے۔ یہ بات گھر والوں کو پسند نہیں آئی، غصے میں بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، ارے فقیر کو گھر لا کر ان سے ہماری بیعت کرا رہا ہے، ہم بیعت نہیں ہوں گے۔ تم اگر خیریت سے رہنا چاہتے ہو تو رہو، بیعت کی بات زبان سے نہ کہو، اگر پھر بھی وہی بات کرتے رہو تو تم کو گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پیر اور تم دونوں اس گھر سے باہر چلے جاؤ۔ اس بات کو سن کر عبدالرزاق بیگ گھر والوں کو بہت نصیحت اور کہا، یہ نایاب ہستی کو تم ٹھکرا رہے ہو، سوچو تم تینوں دنیا کی بھلائی اگر چاہتے ہو تو ان کے سلسلے میں داخل ہو جاؤ۔ ہر طریقے سے میں نے آزمایا، یہ علم کا خزانہ ہے، عمل کا خزانہ ہے، ایسی ہستی کو تم چھوڑ کر پچھتاؤ گے۔ میں سوچ سمجھ کر ہر طریقے سے جانچ کر ان کی غلامی میں آیا ہوں۔ اسی طرح عبدالرزاق بیگ نے کہا، مگر گھر کے تمام لوگ پیر کے خلاف ہی بکواس کرنے لگے تو عبدالرزاق بیگ سوچنے لگے کہ میرا گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، پیر کے ساتھ چلے جانا، ان کے قدموں میں رہ کر زندگی گزارنا بہتر ہے۔ اسی طرح سوچتے رہے تو نانا نے ان کے دل کا حال معلوم کر لیا اور بلا کر کہا، اے عبدالرزاق بیگ تم میرے مرید ہو، تم جو سوچ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں، تم گھر میں رہ کر خوشحال زندگی گزارو۔ عبدالرزاق بیگ اپنے پیر کے کہنے کے مطابق لکشمیشور میں اپنے ہی گھر میں رہنا پسند کیا۔ جب پیر کو عبدالرزاق بیگ کی بات بہت پسند آئی تو چند نصیحتوں سے بھرے الفاظ عبدالرزاق بیگ کو سنا کر دودھ نانا ہبلی کو واپس ہوئے اور ہبلی میں ہی اپنی پہلی جگہ میں رہنے لگے۔ چند دن گزر گئے، عبدالرزاق بیگ کے گھر میں سب لوگوں کو پریشانی گھیر لیا، ایک نہ ایک تکلیف میں سب لوگ مبتلا ہو گئے، سکون چین کھو بیٹھے۔ عبدالرزاق بیگ کی بیوی کو حلق میں گھانٹ پیدا ہو کر وہی گھانٹ منہ، گردن، چہرے اور سر میں پھیل گیا، جس سے عبدالرزاق بیگ کی بیوی کا جینا مشکل ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر عبدالرزاق بیگ نے کہا، گندی زبان نے دودھ نانا کے دل کو دکھایا ہے، جب تک تم سب میرے پیر سے معافی نہیں مانگتے تب تک تمہاری پریشانیاں ہرگز دور نہیں ہوگی۔ اس بات کو جب گھر کے لوگوں نے سنا تو ان سب کو یقین ہو گیا کہ یہ پریشانی ہمارے بد زبانی کا نتیجہ ہے۔ سب لوگ پچھتائے اور معافی مانگنے کی خواہش ظاہر کی اور عبدالرزاق بیگ سے کہنے لگے، تم فوراً ہبلی جاؤ اور دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کو لکشمیشور بلا لاؤ، ہم سب ان سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اس بات کو سن کر عبدالرزاق بیگ خوش ہوئے اور اپنے پیر دودھ نانا کو بلانے کے لیے ہبلی گئے اور ان سے مل کر ساری باتیں اور اپنے گھر کا حال سنایا اور لکشمیشور آنے کے لیے درخواست کی۔ دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ ہبلی سے لکشمیشور آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب لوگ ان کے قدموں میں گر پڑے اور اپنی غلطی کی معافی چاہی، اپنی تکلیف کو تفصیل سے سنایا۔ دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اٹھو، اللہ بڑا مہربان رحم والا ہے، کہتے ہوئے سب کو اوپر اٹھایا۔ عبدالرزاق بیگ کی بیوی کا چہرہ گھانٹیوں سے بھر گیا تھا، ڈراؤنی شکل ہو گئی تھی۔ دودھ نانا اپنے لعاب دہن ان کے چہرے کے گھانٹوں پر لگایا، لعاب دہن کے لگتے ہی منہ کے، حلق کے، گردن کے سب گھانٹے پگھل گئے اور چہرہ پہلے کی طرح برابر ہو گیا۔ یہ نظارہ وہاں پر جمع سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کی گیت گنگنانے لگے۔ لکشمیشور کے لوگوں میں ان کی تعریف ہونے لگی۔ دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے اور ملاقات کے لیے لوگ آنے لگے۔ چند دن گزر گئے تو لوگوں میں نانا کا چرچا بہت ہونے لگا اور بہت سے لوگوں نے بیعت کیا۔ لوگوں نے طے کیا کہ دودھ نانا کو لکشمیشور میں ہی رکھیں گے، آخر تک وہ ہمارے ہی گاؤں میں رہیں گے۔ اس بات کو سن کر دودھ نانا مان گئے اور لکشمیشور پرانے آثار میں رہنے لگے، جہاں پر امین شاہ قادری اور دیگر مزارات ہیں۔
اسی طرح دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک لکشمیشور میں ہی رہے۔ 14 تاریخ 2 مہینہ 1880 پر 9 کو داول بی احمد صاحبہ ملا عرف ملنگ نور سے درگاہ کی زمین بذات خود خریدی اور اپنی خریدی ہوئی جگہ میں ہی مدفن ہوئے۔ دودھ نانا کی پیدائش سن 1822 میں ہوئی اور سن 1890 میں پردہ فرمائے۔ دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کو لکشمیشور لانے والے عبدالرزاق بیگ مرزا کے خاندان والے لوگ آج بھی لکشمیشور کے پرانے آثار محلے میں باحیات ہیں۔ ناظرین، اب ہم جانیں گے حضرت سید سلیمان بادشاہ قادری ہنکاری بغدادی عرف دودھ نانا، ان کا نام دودھ نانا کیسے پڑا، یہ اب ہم جانیں گے۔ ناظرین، ان کے عقیدت مندوں نے انہیں دودھ نانا کے نام سے جانتے ہیں۔ روزانہ ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم ان کے در پر ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ ان کے عقیدت مندوں میں ہر قوم، مذہب و نسل کے لوگ ان سے فیض پانے کے لیے ہر وقت ان کے در پر حاضر ہوتے تھے۔ ان کے عقیدت مند لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے سامنے کھانے کا سامان، روٹی، پھل اور دودھ وغیرہ پیش کرتے تھے، مگر نانا جان جب روزے سے رہا کرتے تھے تو افطار کے وقت ہمیشہ آپ دودھ اور کھجور سے افطار۔ اسی طرح ہر روز نانا کو دودھ لا کر دیا جاتا تھا۔ آپ یہ دودھ افطار کے وقت جو بچے ان کے یہاں عربی پڑھنے آتے تھے ان کو تقسیم کر کے باقی تھوڑا دودھ اور کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر لکشمیشور میں کوٹ کے قریب ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا نام تایمہ تھا۔ وہ نانا کی بڑی عقیدت مند تھی، روزانہ دودھ لا کر دیتی تھی۔ نانا اس دودھ کو نوش فرما لیتے تھے۔ دودھ مکمل غذا ہے۔ دودھ نانا نے اپنی زندگی کے آخری دور میں غذا کھانا ترک کر دیا، صرف 1 کپ دودھ پر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ آخری دم تک ایک دن میں 1 کپ دودھ پر ہی ان کی عمر کٹی۔ اسی لیے حضرت سید سلیمان بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نام دودھ نانا پڑا۔ ان کے دربار میں ہر قوم و ملت، ہر مذہب و عقیدت کے لوگ آتے ہیں اور ان سے فیض پاتے ہیں۔ یہ عقیدت مند لوگ آپ کو دودھ نانا کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ اپنے محبین اور ان سے محبت کرنے والوں کی دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کیسی مدد فرماتے ہیں۔ لکشمیشور کے ولی کامل حضرت سید سلیمان بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی چند مرید تھے، جن میں ایک شیخ افغان بھی تھے۔ وہ لکشمیشور کے صدیق محلے میں رہتے تھے، دودھ نانا کے بڑے عاشق تھے۔ ایک دن تجارت کی غرض سے شیخ افغان لکشمیشور سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے گڈگیری کو گئے تھے۔ اس دن اماوس تھی۔ اپنے پورے کام ختم کر کے واپس پیدل چلتے ہوئے لکشمیشور کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں رات ہو گئی۔ یہ اکیلے، ساتھ میں کوئی نہیں تھا۔ تھک گئے تھے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھکان کے سبب نیند آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد جاگ کر درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھے بیڑی پی رہے تھے۔ جس درخت کے نیچے یہ بیٹھے تھے وہ درخت بہت پرانا تھا۔ اس درخت پر ایک شریر جن رہتا تھا۔ وہ نیچے اتر کر جا رہا تھا، مگر جب اس نے شیخ کو راستے میں بیٹھا دیکھا تو آگ بگولا ہو کر کچھ ہی دیر میں شریر جن شیخ کو نیچے گرا کر ان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شیخ کو ایسا لگا کہ وہ انہیں نہیں چھوڑے گا، اس سے بچنا مشکل ہے، کوئی ساتھ مددگار بھی نہیں ہے۔ اس مشکل وقت میں شیخ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے چاہنے والے پیر مرشد حضرت دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دل میں یاد کیا تو حضرت مدد کے لیے فوراً سامنے حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی جن نے حضرت دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو گھبرا گیا اور کانپتے ہوئے چیختے چلاتے بھاگ نکلا اور غائب ہو گیا۔ اسی طرح شیخ کو ایک ولی کی محبت نے شریر جن کے شکنجے سے چھٹکارا دلا دیا۔ شیخ افغان دوسری دن صبح ہوتے ہی دودھ نانا کے حجرے میں آئے اور لوگوں کے مجموعے میں تفصیل سے سارا قصہ سنایا اور دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کے احسان عظیم کا شکریہ ادا کیا اور عمر بھر ان کی خدمت کرتے رہے۔ دودھ نانا کی بہت سی کرامتیں آج ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی جاری ہیں۔
کہ ان کے دربار میں کئی جن پری اسیب زدہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے اور آخر میں وہ معافی طلب کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے دربار کی اس زندہ کرامت کی وجہ سے لوگ یہاں ہر اماوس کو آتے ہیں اور ہر اماوس کو عرس کی طرح بھیڑ جمع رہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نانا کے دربار میں ہر اماوس کو عرس منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ولی کامل کے درجات کو اور بلند کر۔ ناظرین، اب ہم جانیں گے دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دشمنی کر کے کیسی سزا بھگتی، اس کے بارے میں بھی ہم آج جانیں گے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اپنے مریدوں کے ہمراہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی دشمن کسی سازش کے تحت آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو پینے کے لیے آگ کا دودھ، کیونکہ دودھ نانا رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پسند تھا، دودھ زیادہ پیتے تھے۔ اسی طرح ایک درخت ہے جس کا جو ہے وہ پتے کٹ کرنے سے، آپ جانتے ہیں کہ میں کس درخت کی بات کر رہا ہوں، جس سے دودھ نکلتا ہے، آپ کو پینے کے لیے دیا گیا۔ آپ جانتے تھے کہ اس پیالے میں کیا ہے، پھر بھی آپ نے اس دودھ کو نوش فرما لیا، تو حضرت کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ ان کے شکم میں آگ انڈھیل دی گئی ہو۔ حضرت بے قرار و بے چین ہوئے اور اللہ حسبی حسبی اللہ کہتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، تو اللہ کے کرم سے آگ کا دودھ اصلی دودھ میں تبدیل ہو گیا اور حضرت کو آرام محسوس ہوا۔ حضرت کے خلاف سازش کرنے والے دشمنوں کا منہ دونوں جہاں میں کالا ہو گیا، لیکن پھر بھی دشمنوں کو چین نہ آیا اور حضرت کے خلاف ان کی دشمنی باقی رہی۔ وہ شب و روز اسی فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح سے دودھ نانا کو پریشان کیا جائے۔